آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا احباب کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر میرا مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا عنوان حالات کے پیش نظر نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے حوالے سے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حالات نے جتنی بھی اپنی اشکال بدلی ہیں، حالات جیسے بھی آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، ذکر، افکار، دین، آپ کی تبلیغ کو ایسی سربلندی سے نوازا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب محتشم، اے میرے محبوب تیرا ذکر بلند ہے، رہے گا۔ تیرے نام کا علم، تیرے نام کا پرچم اس وقت بھی بلند ہوا تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت بھی اے میرے محبوب تیرے نام کا پرچم بلند رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کی اہمیت، کسی کی عظمت، کسی کا مقام اور سٹیٹس جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کا مقام اس کا سٹیٹس اس سے پوچھتے ہیں جو اس کا بنانے والا ہے۔ کسی بھی ایک مینوفیکچرنگ ایٹم جو ہے نا، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی شان و شوکت، اس کے کمالات کوئی دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا جب تک اس کا مینوفیکچرر، اس کا بنانے والا، اس کو کریٹ کرنے والا، اس کو شکل میں لانے والا نہ بتائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں میرے مالک تو پہلے بتانا تیرا محبوب کیسا ہے۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں حدیث قدسی کا سہارا لیتے ہیں حضرت جی، آج تو ٹاپک ہی ایمان والا ہے نا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ہمیں اپنے بچوں سے بڑھ کر نام مصطفیٰ پیارا ہے، ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی آبرو سے بڑھ کر ایک میرے پاک نبی کا غلام گناہوں کی دلدل میں کانوں تک بھی پھنسا ہو، وہ سیاکار ہو، وہ بدکار ہو، وہ گناہگار ہو، جتنا بھی گنہگار ہوتا ہے اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چمک رمک ہمیشہ سلگتی رہتی ہے، اور موقع پانے پر وہی داڑھی کٹا ہوا، وہی بے نوازی، وہی روزے نہ رکھنے والے کی بھی جب ضرورت پڑ جائے وہ ناموس رسالت پر جان قربان کر کے کہتا ہے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ہاں الحمدللہ، اس کے مصطفیٰ کی جو شمع ہے نا دل میں، ہو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یہ تو ایسی شمع ہے نا۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، میں ایک کتاب پڑھ رہا سی نا، ایک آدمی سر شرابی تھا، وہ کہیں مرزیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اب پتہ نہیں نہ چلتا، ان کمینوں کے ماتھے پہ تھوڑا لکھا ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے، وہ تو جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ ان کی صحبت میں بیٹھا تھا، مجھے اس کا نام بھی آتا ہے، ان کی صحبت میں حضرت جی بیٹھا تھا، وہ باتیں کرتا رہا کہ شراب شاید اس نے پی لی ہے، اس کو کوئی خبر نہیں، کرتا رہا۔ جب بات آئی نا مصطفیٰ جان احمد پہ، جب بات آئی نا عرب کے جج کی، جب بات آئی نا نبیوں کے سلطان کی، جب بات آئی نا احمد مجتبیٰ کی، جب بات آئی محمد مصطفیٰ کی، وہ شراب میں ایک ٹن میرے پاک نبی کا غلام، جب اس کے سامنے اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تھوڑی گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس نے وہی شراب کی باتل توڑ کر اس کے گلے پر رکھ کے کہا شرابی ضرور ہوں غدار نہیں۔ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں حضرت، بتائیں، ایک واحد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہی تو ہے، ہم سب کچھ سر برداشت کر سکتے ہیں۔
سر جی تقریباً 50 سے اوپر ہیں اسلامی ممالک، 56 ہیں یا 57 ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ بے جی 57، ٹھیک، جزاک اللہ۔ سب کا دل نام محمد پہ دھڑکتا ہے۔ یہ تو عشق کی سر، جسے رب چاہے زیادہ دے دے، وہ الگ بات ہے کہ پاکستانیوں کو زیادہ ملا یا ترکیوں کو زیادہ ملا ہے، وہ تو رب کی کرم نوازی، وہ جتنا زیادہ کوئی ڈیزرونگ ہوگا نا، جتنا حقدار ہوگا نا، اسے اتنا ملتا ہے نا۔ لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں 57 اسلامک ممالک ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ، بڑا دل آویز چیز ہو جاتی ہے جب کوئی نہ کوئی کمینہ میرے پاک نبی کی شان میں گستاخی کرتا، کبھی فرانس، کبھی ڈنمارک، تو اب انڈیا۔ ہم تو نیچے لیول والے لوگ ہیں نا، ہماری تو اپروچ نہیں ہے نا، وگرنہ آج بابا ہوتا نا وزیر اعظم، یا ہندوستان ختم تھا۔ یار اب ایک شرافت کا جو معاملہ ہے حضرت، ہم نے کبھی اوپر والے لیول پہ، ہمارے حکمران جیسے بھی نالائق ہیں، جیسے بھی ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے مذہب کو چھیڑا ہے؟ یقیناً میری جو کم علم ہے نا اس کے مطابق یقیناً ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری سینٹ میں، ہمارے آفیشیل لیول پہ ہم نے کبھی بتوں کو برا بھلا نہیں کہا۔ اور ہمارے نبی کی ذات تو ایسی ذات ہے نا، کچھ سینس ہو نا، بے شک کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ دی 100 لکھنے والے نے بھی تو کہا تھا نا، دی 100 ایک بک، 100 عظیم لوگ، وہ بھی لکھ کر گیا، انہوں نے کہا کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین شخص ہے نا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو پڑھا، سر میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کی بایوگرافی پڑھی، پر محمد جیسا مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ کوئی انصاف کا ترازو تھام کر فیصلہ کرے نا، سر اس کا دل 1000 بار کہے گا محمد جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا۔ اشرف صاحب نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ مسلمان الحمدللہ پیسفل ہے، اس سے بڑا پیس کی علامت، امن کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری بغل میں وہ کمینے مرزئی بستے ہیں، میرے پاک نبی کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کے بعد چھپ چھپ کر تبلیغ کرنے کے بھی علاوہ سارے معاملات وہ کمینے کرتے ہیں، پر نبی رحمت کے غلام پھر بھی پرامن ہے، وگرنہ انہیں کچلنا چاہتے تو چنیوٹی کافی تھا، رات کے تھوڑے سے ساعتوں میں، گھنٹوں میں انہیں کچل کر بتاتے جو محمد مصطفیٰ کی نبوت پہ ڈاکہ مارے۔ ہمیں اپنے باپ کے خلاف گالی سننا قبول کر لیتے ہیں، ماں کے خلاف گالی کوئی نکالے ہم برداشت کر لیتے ہیں، پر میرے پاک نبی کے نام کو کوئی استغفراللہ ٹیڑھا لکھے ہمیں وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اس سے بڑا امن کون سا ہے؟ کبھی کہا ہے انہیں کچھ؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ پہ نکلو نا، بچوں کا بھی خیال رکھنا، عورتوں کا بھی خیال رکھنا، سر بوڑھوں کا بھی خیال رکھنا، اور پکی ہوئی فصلوں کا بھی خیال رکھنا۔ اتنا بڑا کلیجے پہ پتھر رکھنے والی بات ہے، کر کے بھی پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، اور پھر آ کر ہمیں ہی چھیڑا جاتا ہے۔ ہمیں یقین مانے کسی بات پہ کوئی غصہ، پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات آ جائے نا، وہ مومن نا، اس کو نیند نہیں آتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ باتیں تو میں بعد میں بتانے والا تھا اگلے لیکچر میں، پر آ گئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا نا اوریجنارڈ نے میرے پاک نبی کی شان میں گستاخی کی، ایک قافلے کو اس نے لوٹ لیا، ربڈ کیا، تو قافلے میں حجاج تھے، تو وہ کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا نا، کھانا سر چھوڑ دیا، آرام کرنا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، فرمایا میں کیسے سوؤں،
میں کیسے آرام کروں، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ کل روز محشر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا، طاقت بھی تجھے دی تھی، افواج بھی تیرے پیچھے تھی، تیرا نام بھی دیا تھا، تجھے مقام بھی دیا تھا، تو میرے محبوب کی ناموس کا دفاع نہ کر سکا؟ پھر عرصہ دراز کے لیے سویا نہیں۔ علماء آوے جی فرماتے ہیں کہ خیمے میں نا جب بیٹھتے نا تھوڑی دیر ٹیک لگا کر نا وہ چند لمحے آرام فرما لیتے، پر اللہ نے وہ دن دکھائے جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی نا تو سارے بادشاہ یا حکمران جو بھی تھے ان کے نا لیڈر سارے لائن میں کھڑے تھے، سبھی کی تکریم کی گئی، پر جب ریجینارڈ سامنے آیا سر گریبان سے پکڑ کر زمین پر پھٹکا، گریبان سے پکڑ زمین پہ پٹک کر کہا، تو کہتا ہے لوٹنے والوں کو کہ محمد کو بلاؤ، محمد مصطفیٰ چھوٹے کاموں کے لیے نہیں آتے، اس نے اپنا غلام صلاح الدین ایوبی کی شکل میں بھیج دیا ہے، اب بچ کے دکھا صلاح الدین سے۔ اس کے سینے پہ چڑھ کر نا خنجر کے تلوار کے ٹکڑے کر دیے۔ کہا سب مجھے پتا ہے امارت میں بادشاہی میں بادشاہوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور لوگوں کو سر دیا بھی گیا، لوگوں کو پانی بھی پلایا گیا، پر فرمانے لگے صلاح الدین ایوبی کی نگاہ میں بادشاہوں کو قابل تکریم ہے، پر وہ جو میرے پاک نبی کی شان میں گستاخی کرے there is no respect، اس کی کوئی عزت نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں جلدی سے باتیں زیادہ بتانے کا ارادہ لے کر بیٹھا ہوں سر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں آج نا لبرل لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا، اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اپنے لخت جگر کے قاتل کو معاف کر لیا، عام معافی کا اعلان کیا۔ تو میں عرض کروں گا ہمارے علماء فرماتے خود نبی نے معاف کیا تھا، ابو بکر نے تو نہیں کیا تھا، خود نبی نے معاف کیا تھا، عمر نے تو نہیں کیا تھا، خود نبی پاک نے معاف کیا تھا، عثمان غنی نے تو نہیں کیا تھا، خود نبی پاک نے معاف کیا تھا، پر مولا علی نے تو کہا تھا من سبا نبیا فاقتلوہ۔ علی فرماتے ہیں جو میرے نبی کی میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے پاک نبی نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اتنے انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات ہوتی نا سر، انٹرنیشنل لیول پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے حکمران ہمیں میسر آتے نا، سب کچھ کرو، ہمارے نبی کی شان میں اگر انگلی اٹھاؤ گے ہم انگلی کاٹ کر رکھ دیں گے، بازو اٹھاؤ گے بازو اکھاڑ کر رکھ دیں گے، زبان دراز کرو گے زبان کاٹ کر رکھ دیں گے، سینے سے اظہار کرو گے سینے کو چھلنی کر کے بتائیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین، وہ لوگ یؤذون اللہ، ان الذین یؤذون اللہ، ان الذین وہ لوگ یؤذون اللہ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کے رسول کو، یؤذون اللہ جو ایذا پہنچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو و رسولہ اور اس کے رسول کو۔ یہاں پہ جی حضور یہاں پہ دو باتیں آئی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں چوہے صاحب، اللہ کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ اللہ کو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے مفسرین نے، میں عرض کرتا ہوں جو لوگ پہلے اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، ہائے ہائے قربان جاؤں، اللہ پہلے اپنا ذکر۔ آپ نے کبھی لا الہ الا اللہ پہ غور کیا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
نفی کی بات آئی پہلے آپ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے آخری رسول بولے چچا ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، تھے تو نہیں ہیں، بولے نا تھے تو نہیں ہیں، رسول ہیں۔ اور ہمارا تو کلمہ ہمیں ختم نبوت کی بات بتا کر بتاتا ہے، زمانے والوں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں، اب بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، محشر میں بھی ہیں، حوض کوثر پہ بھی ہیں، میزان پر بھی ہیں، اور جنت میں بھی۔ سر تھے والا تو کنسیپٹ ہی نہیں، اس وقت بھی وہی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جتنا نبی کو نبی ماننا ضروری ہے، اتنا ہی نبی کو آخر الزمان بھی ماننا ضروری ہے۔ ہاں فرمایا ان الذین یعظون اللہ، جو اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو تکلیف دیتے ہیں۔ جو میں تھوڑا سا آپ کی توجہ جس نقطے کی طرف لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کو تو اذا تکلیف نہیں نہ پہنچا سکتے، تو مفسرین کہتے ہیں، بے شمار قول ہیں میں نے لکھے ہوئے ہیں لیکن میں نے وقت بچانا ہے، بے شمار مفسرین اور محدثین سر کہتے ہیں کہ جو تکلیف محمد کو پہنچتی ہے نا وہی تکلیف جی حدیث بھی آگئی ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے عذاب پہنچائی اس نے خدا کو پہنچائی، ہاں جس نے مجھے عذاب تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو پہنچائی، جس نے خدا کو پہنچائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ ہاں پھر اللہ تبارک، اب دیکھیں یہاں پہ نا جو حسن ہے نا آیت کریمہ کا، وہ حسن یہ ہے کہ رب محمد کی وفا کو اپنی وفا کہتا ہے، رب محمد کے عشق کو اپنا عشق کہتا ہے، رب محمد کے پیار کو اپنا پیار کہتا ہے، رب محمد سے یاری کو اپنی یاری کہتا ہے، رب محمد سے وفا کو اپنی وفا۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، رب کی گستاخی، جو میرے پاک نبی کی تکریم نہ کرے وہ خدا کی نہیں کر سکتا، جو میرے پاک نبی کو نہ مانے وہ خدا کو نہیں مان سکتا۔ وہ رب ہو کر کہتا ہے محمد کی خوشی میں میری خوشی، محمد کی چاہت میں میری چاہت۔ ایک بریلی کا نہ دور سے بابا بولا، وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چنین و چنا، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، خلیل و مسیح۔ لمبی باتیں، ہاں فرمایا سب کچھ تیرے لیے ہے میرے مالک، تو اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سورہ حدیث قدسی میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اگر محمد نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، یہ کہکشاں نہ ہوتے، یہ سیارے نہ ہوتے، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ قدرت کے نظارے نہ ہوتے، یہ دریا نہ ہوتا، یہ سمندر نہ ہوتا، نہ دن ہوتے، نہ رات ہوتے، نہ بہار ہوتی، نہ خزاں ہوتا، نہ سمر ہوندا، نہ اٹم ہوندا، نہ خزاں ہوندا، بس صرف اور صرف خدا ہوندا۔ جے خدا ہوندا تو پھر نال مصطفیٰ ہوندا۔ کتاب ہستی کے سرے ورق پر، کتاب ہستی کے سرے ورق پر گر اسم محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، فلک نہ ہوتی، زمین نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، گر وہ شاہ امم نہ ہوتا، جہاں نہ ہوتا، رونق دونوں جہاں اسی کے نام سے سب کچھ بنا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، میں نے اسی کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اگر یہ پیارے محمد نہ ہوتے نا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، کبھی بھی نہ کرتا۔ جی بڑی مہربانی، میں کبھی بھی اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ آج سر ہمیں کریم رب ملا ہے نا تو مصطفیٰ کے صدقے، بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ آج ہمیں کریم رب ملا ہے نا
مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں آل ملی مصطفیٰ کے صدقے، اولاد ملی مصطفیٰ کے صدقے، زندگی ملی مصطفیٰ کے صدقے، زندگی میں خوشحالی ملی مصطفیٰ کے صدقے، جہان ملا مصطفیٰ کے صدقے، رزق ملا مصطفیٰ کے صدقے، ملک پاکستان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، خدا ملا مصطفیٰ کے صدقے، اور خدا کی کرم نوازی ملی مصطفیٰ کے صدقے، مدینہ ملا مصطفیٰ کے صدقے، مکہ ملا مصطفیٰ کے صدقے، اور محرم ملا مصطفیٰ کے صدقے، ربیع النور ملا مصطفیٰ کے صدقے، اللہ کا ظہور ملا، سارا کچھ مصطفیٰ کے صدقے۔ بتائیں کوئی گن سکتا ہے تو گن کر دکھائے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہمیں خدا ملا مصطفیٰ کے صدقے، سارا کچھ، اور اس مصطفیٰ سے محبت۔ سر میں اکثر پہلے بھی عرض کرتا ہوں، فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے۔ سر میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، ہمیں کسی اور چیز سے تکلیف ہو یا نہ ہو، پر جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ کوئی اتنا پیارا، کوئی اتنا پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا کائنات میں ہو تو بات بنے نا۔ ان معنوں میں سر کوئی کمپیٹیٹر ہو نا، کوئی ویل وشر ہو نا، تو جس سے ہم یار یہ ایک فطرتی معاملہ ہے، جو محسن ہو نا اشرف صاحب ان سے پیار ہو ہی جاتا ہے، اور ہم تو خود غرض ہیں نا، جس سے غرض ہو پھر پیار اس سے بھی ہوتا ہے۔ بتائیے نا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، ہمیں پاک نبی سے غرض ہے یا نہیں؟ آپ بولتے نہیں ہیں آج وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ میں انہیں اس لیے کچھ کہتا نہیں، تو جو ان میں ہے۔ آج عزتیں ملی ہوئی ہیں نا ہمیں، تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ وہ بندہ پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور اتنا بھی نہ کہے۔ پولیٹیکل کانفلکٹس، اختلافات ہو سکتے ہیں، میں تو انہیں ہی مانتا ہوں جو کہتے ہیں آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، لیکن وہ میں کرتا بھی نہیں، لیکن پٹھان کی ایک بات پسند آئی ہے، 1000 دفعہ اس کے ساتھ 101 اختلاف ہوں گے، میں اس کو پولیٹیکل رنگ نہیں دے رہا، میں تو لبیک کا خادم ہوں۔ ہاں سچی بات، اسی طرح ووٹ کوئی ملے یا نہ ملے، المرو ما من احبا، المرو ما من، بندہ ان دے نال ہے جن دے نال پیار کردا ہے۔ ہم تو بانگے دہل کہیں گے میرے مالک اس دور میں وہ دور تو بڑے، اس دور میں اگر اٹھانا تو وہ کرسی والے بابے کے قدموں میں اٹھا لینا۔ ہاں بس ہم نے تو بس تجھے جانا، ہاں آپ بولتے نہیں تجھے جانا تجھے مانا، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گئے۔ بس انڈرسٹوڈ بات، لوگ مرتے ہیں مریں، نواز شریف سے کوئی پیار کرتا ہے کرے، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں، زرداری صاحب کو کوئی سلام کرتا ہے کرے، پٹھان کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے رہے، سانو کل بھی بابا پیارا، سانو اج بھی بابا پیارا ہے، مردے میری بھی بابا پیارا ہونا ہے، تے اللہ دی عزت تے جلال دی قسمیں زہرا پاک دے بابے دی بارگاہ چ عرض کرنی ہے، سونیا اسی تائیں نیویں غلام، جتھے آئے چیار والا بابا ہوئے سان بھی اتھے ہی پا دینی۔ ہاں اللہ اکبر کبیر، بالکل بابا آندا مدینے والے دا کوئی غلام ہوئے تے اسی تو اندیاں جتیاں بھی پالش کرن نو تیار ہیں۔ جنرل رئیس شریف صاحب کو نا بابے نے کہا تھا جنرل صاحب تھوڑا جا غیرت دا مظاہرہ کرو، اسی تے اگے ہی مسجد دے خادم آئے، اچھا تے اگے ہی مسجد دے جھاڑو لینے آئے، تھوڑا جا غیرت دا مظاہرہ کر کے انہوں اکھاں دکھا کے دسو کہ مدینے والے دی عزت، مدینے والے دی تکریم، پاک نبی کی ناموس ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہے۔ آپ یہ کہہ دیں میں خادم حسین رضوی، امام المجاہدین، امام العاشقین، الشیخ، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، تیرے بوٹ نہ ثابت کریں تے اکھی اپنے پیو دا ہی نہ۔
جو محبت کا رنگ ہے، ایک طرف بوٹ پالش کرنے والا موچی ہو نا، دوسری طرف بڑا نواب ہو، جس کے زبان سے، جس کے قول سے، جس کے قرار میں عشق مصطفیٰ نظر آئے، قدمون دے چوملے کا میٹر نہیں کرتا، پروفیشن پیشہ میٹر نہیں کرتا، عشق رسول میٹر کرتا۔ سر عشق رسول ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اقبال کہتا ہے نا بس یہی تو ہے ایک چیز، اور کفار نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال دو، بیکار ہو جائیں۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ انہیں پتہ چل چکا تھا ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا چارج ہے جس چارج کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ جب تک مسلمانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا وہ کرنٹ، وہ چارج رہے گا، کوئی دنیا میں ایسی طاقت بنی نہیں جو ان سے ٹکرا سکے۔ یارو ٹکرائے گی کیسے؟ میرے پاک نبی کے وہ غلام، آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہوگی کہ انہوں نے دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، کھڑے ہو کر دریا کو کہنے لگے دریا ذرا سنبھل کر، تجھے پتہ نہیں ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب گزرے تو ان کا لکڑ کا ایک پیالہ لکڑی کا وہاں پہ گر گیا، پانی نے نکال کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ چیز گرنا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی عزت، ناموس اور توقیر کے بارے میں سب سے بڑا غیرت مند ہے، اور اپنے پیاروں کا دفاع بھی اس نے کیا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ مصر میں بکے تھے نا سر، زلیخا بھی آ گئی تھی اٹیاں لے کے، تو کسی نے پوچھا تھا نا حضرت، کسی نے پوچھا تھا نا اماں اٹیوں کے بھاؤ اتنا خوبصورت ملتا ہے؟ اٹیوں کے بھاؤ اتنا خوبصورت حسین و جمیل ملتا ہے؟ آرتھی ماں تڑے گل داوے مائی، اللہ اکبر، ملتا ہے تو کہا نہ ملے، نہ ملے، نہیں ملتا تو میرے پاس اثاثہ، میرے پاس پراپرٹی یہی تھی جو لائی ہوں، نہ بھی گر ملا نا تو ان میں شمار ہو جاؤں گی جو یوسف کے حبدار تھے۔ اللہ اکبر۔ آر تھی ماں تڑے گل داوے ماہی نی اصلو دور نہ تھی ماں، یا تھی ماں تڑے قدماں دی جتی، نت تڑے پیراں ہیٹھ مدیمہ، اجز نیاز ہے مڈی ساڈی، نت باندی یار صدیمہ، یار فریدہ مختہ یار دا میں ویکھ ویکھ جیمہ۔ یار فریدہ مختہ یار میں ویکھ ویکھ کے جیمہ۔ یہ محبت کا جو خیال یار آیا تو خواب میں جمال اپنا دکھا گئے، خواب میں جمال اپنا دکھا گئے، مہک مہک تھی لباس سے سارا گھر مہکا گئے، وہ غموں سے ہم کو چھڑا گئے، وہ جلوہ اپنا دکھا گئے، وہ نبی احمد دل ربا بگڑے سارے کام بنا گئے، بگڑے سارے کام بنا گئے۔ حلیمہ یہ بید کھلا نہیں، حلیمہ یہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے۔ یہ مقام چونو، یہ مقام چونو چرا نہیں۔ بابا بھی کہہ گیا میرے علی، بابا کیا کہتا ہے؟ اتھے جا نہیں چپ کر مہر علی، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولتے نہیں ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، اس صورت نو جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ سبحان اللہ، ما اجمالکا ما آسانکا ما اکمالکا، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتھے جا لڑی۔ توجہ ہے نا؟ میں عرض کر رہا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی جب بولی لگی نا مصر میں، بولی تو لگ گئی، معاملات تو بدل گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکریم ناموس کے معاملے میں اتنا غصہ فرمایا کہ 13 سال یا 7 سال اتنی زبردست قحط پڑی کہ ہر بچہ بکنے لگا۔ جب تک مصر کا ہر بچہ بک نہ گیا تھا تب تک اللہ پاک نے ان پہ کرم نہ کیا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کی ناموس کے حوالے میں بڑا فکر مند۔ بابا جی فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا کمپٹیشن ہوا تھا فرعون کے ساتھ، فرعون نے جادوگر بلا لیے، ناموس انبیاء پہ بات کر رہا ہوں، کیا بلا لیے جی؟ جادوگر آ گئے، ادھر جادوگر بھی ادھر اللہ کا پاک نبی بھی۔ جادوگروں نے جب اللہ کے نبی کے چہرے پہ دیکھا نا، اللہ کے نبی سونا تو ہوتا ہے نا جی، جب پیشانی پہ سجدوں کا نور، آنکھوں میں نبوت کی چمک دیکھی نا تو پھر وہ حیران ہو گئے کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ادب کے، یہ قرآن سے پڑھو، انہوں نے ادب کے طور پر پوچھا، اے حضرت پہلے رسیاں اساں سٹیے یا تساں؟ غلطی نہیں ہے، بس یہی اور کچھ نہیں۔ حالانکہ کمپٹیشن میں آئے، مقابلے میں، they were the competitor of holy prophet، وہ اللہ کے نبی کے جو تھے نا مقابل آئے تھے، پر اتنا ریسپیکٹ، اتنا ریگارڈ دیا کہ آپ پہلے پھینکیں گے، غلطی نہیں۔ یا ہم، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ہاں اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فیصلہ ہو گیا، پیارے انہوں نے تیری عزت کی ہے، بولتے نہیں ہے، پیارے انہوں نے تیری عزت کی ہے، چاہے تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، چاہے تیرے دشمن کی جماعت میں سے کھڑے ہوئے ہیں، جس دل میں میرے پیارے کا ادب ہو میں اسے کافر مرنے نہیں دیتا۔ توجہ ہے جی؟ کرم ہوا، پھر سر وہ اوے جی مشرف با اسلام ہوئے، سارے کلمہ پڑھ گئے، سارے کلمہ، جس کے دل میں اتنی سی نبی کا تکریم آئے اللہ اسے جہنم نہیں بھیجتا، اور جو سینے پہ گولی کھا کر، لاہور کی گلیاں نا گواہ ہیں، ایک ماں نا اپنے بیٹے کے سر پہ سہرے باندھ کر، دور کی بات نہیں، 1952 یا 1955 یا 1960 کا واقعہ ہے، دور کی بات نہیں، نزدیک کی بات ہے۔ نظام مصطفیٰ کے لیے اللہ دی عزت اور جلال کی قسم ہے، آپ مولویوں کو 1000 بار برا بھلا کہتے رہے، جب بھی ناموس کی باری آتی ہے نا سر پہ کفن باندھ کر مولوی ہی نکلتے ہیں۔ جب بھی میرے پاک نبی کے غلاموں کی ناموس کی باری آتی ہے مولوی ہی نکلتے ہیں، جب میرے پاک نبی کی آل بیت کی ناموس کی باری آتی ہے مولوی نکلتے ہیں، جب ختم نبوت کی باری آتی ہے مولوی ہی نکلتے ہیں، جب نبی کی عزت کی باری آتی ہے مولوی ہی نکلتے ہیں، جب بھی اسلام مخالف کوئی بل پاس ہونے لگے احتجاج مولوی ہی کرتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو مولوی غلط ہے۔ بولے نا اگر مولوی غلط ہے تو ایسا کدو صحیح ہے؟ آپ ہم سمجھدار ہیں، دیکھ لیں پچھلے 10 سالوں میں جب ناموس رسالت کی بات آئی ہے کون نکلا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی الحمدللہ مرید ہوں، پیراں تو چندیاں تے ہی کام رکھا ہوا، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ کرے ویکھیے ہم دیکھیں کہ پیران عظام ایک بڑی سی ریلی نکال کر پر امن احتجاج کر کے یہ کہیں موت بھی قبول ہے، مال کا زوال بھی قبول ہے، اولاد کا چلے جانا بھی قبول ہے، پر ناموس رسالت پر، میرے پاک نبی کی عزت پر اگر انگلی اٹھی ہم انگلی کاٹ دیں گے، اگر ہاتھ اٹھا ہم ہاتھ کاٹ دیں گے۔ کیوں نہیں نکلتے؟ وہ کمپیریٹیولی وہ تو زیادہ ڈیزرونگ ہے، جب بھی نکلے ہیں، کدی درکھانہ دا منڈا نکلیا ہے تے کدی امانہ دا منڈا نکلیا ہے، بولے نا ذرا ممتاز حسین
قادری میں اکثر آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ یہ جو عشق کی رمق ہوتی ہے یہ اسے ملتی ہے جو مقدروں والا ہو۔ میں نے ایک میلاد کے موقع پر بات بڑی سمجھائی تھی کہ صاف ستھرے برتن میں ہی دودھ ڈالا جاتا ہے، غلیظ برتن میں نہیں ڈلتا۔ دودھ کی کیا اوقات ہے، میرے پاک نبی کے عشق سے اسے کمپیئر کریں، لیکن ہم کمزور ہیں نا، ہم کم عقل ہیں نا، سب سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک عشق مصطفیٰ کا جو قیمتی اثاثہ ہے نا ان سینوں میں رکھتا ہے، جو سینے بھی پاک، نیت بھی پاک، اعمال بھی پاک، سوچ بھی پاک، خیال بھی پاک، اٹھنا بھی پاک، بیٹھنا بھی پاک، سنگت بھی پاک، اور نیت بھی پاک، اور عقیدہ بھی پاک، اور تب جا کر یہ ملتی ہے۔ بغیر نہ وہ اللہ والے کہتے ہیں عشق بازار وکاندہ کائنہ، بخت ڈسا کے آندہ کائنہ، جو کچھ ملتا ہے نیاز اچ ملتا ہے ناز خدا کو۔ بولے ذرا سبحان اللہ، توجہ ہے نا۔ اللہ کے نبی کی ان جادوگروں نے تکریم کی، اللہ نے انہیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال کی۔ آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو پتہ ہے پوری آیت کریمہ ہوتا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو میرے محبوب کو کہتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب تیرے دونوں ٹوٹے۔ اور قرآن میں سب سے بڑا ناموس رسالت کا محافظ خدا ہے، اگر ہم اس میں شامل ہو جائے نا تو یہ تو ایسا منہ نال بھی گل کرن تو کاسر ہونے ہیں۔ یہ تو کیفیت ہی نہیں نا کہ ہم جا کر جہاد تلوار اٹھا کر جہاد میں چلے جائیں، وہ تو پاسبلٹی نہیں نا، وہ انوائرمنٹ نہیں ہے، وہ ایٹماسفیئر نہیں، حالات بدل گئے ہیں۔ لیکن یارو ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ دل میں ہی برا سوچ لے، اگر ہاتھ سے نہیں نا سر روک سکتا۔ چاہیے تو تھا کہ اب تک اس کا جو ہے نا اس غلیظ عورت کا سر کندھوں سے جدا ہوتا اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ مسلمانوں کی جو غیرت ایمانی ہے نا ہر چیز قدیم اور پرانی ہو سکتی ہے پر غیرت ایمانی پرانی نہیں ہوتی۔ ہر غیرت مند بیٹا جو غیرت مند ماں کی گود میں جنم لیتا ہے، جس ماں نے اپنے بیٹے کو مصطفیٰ جان رحمت کی لوریاں دے کر پالا ہو، وہ بڑا ہو کر خالد بن ولید بنتا ہے، محمد بن قاسم بنتا ہے، یا علم الدین شہید بنتا ہے، یا عامر چیمہ بنتا ہے، یا ممتاز حسین قادری بنتا ہے، یا بابا خادم حسین رجوی بنتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کے پانی سے اپنے بچوں کو سیراب تو کرو۔ اس بات میں سے تو کوئی نہیں انحراف کہ جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ پنجابی لوگ کہتے ہیں کہ جیندہ کھاویے نا اوندے گیت گاویے، پھر پنجابی کہتے ہیں کہ کھا کے بندہ کھا کے حرام نہ کرے۔ پنجابی میں ہے نا خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے جو بھی لقمہ ملتا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ملتا ہے۔ آپ کہیں گے حدیث، میں دلیل حدیث قدسی پیش کروں گا، پہلے بھی کی ہے، لو لا کا لما اظہرت ربوبیہ، میں رب ہونا ظاہر نہ کرتا، میں بولتے نہیں ہیں آپ سر مشتاق صاحب، میں رب ہونا ظاہر نہ کرتا اگر میرا یار نہ ہوندا، جے میں یار نو نہ بڑھوندا۔ رب کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے خوراک دینے والا۔ جتنے معنی لے چلیں رب کا لفظ یہاں سے شروع ہو کے ایکسپینڈ ہوتا چلتا، کھلتا جاتا ہے۔ رب کی تفسیر میں کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لوگوں نے لکھی بھی ہیں۔ فرمایا میں رب ہونا، یہاں پہ کنڈیشن لگائی ہے، شرط ہے سر، مشروط ہے کیا؟ کس سے؟ محمد مصطفیٰ کی تخلیق سے۔ رب کہتا ہے میں تھانو کچھ بھی نہ دینا، رزق بھی نہیں دینا سی، آل بھی نہیں دینی سی، اولاد بچے سب کچھ بھی نہ دیندا اگر محمد نہ بناندا۔ دنیا تے کسے شے دا سایہ نہ ہوندا
جو رب نے محمد بنایا نہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو میرے محبوب کو کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ پھر تاریخ گواہ ہے، آپ احباب نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا نا کہ سگی اولاد قریب نہیں آتی، مر گیا، چوراہے میں پڑا تھا، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا، جسم سے بدبو تفن پھیل رہا تھا، یقیناً کتے بھی کھا رہے ہوں گے، حشرات نے بھی، پر میں سمجھتا ہوں گستاخ رسول کو تو کتے بھی نہیں کھاتے۔ ہاں، گستاخ رسول کو کتے بھی نہیں کھاتے۔ 3-4 دن تفن پھیلا، بدبو پھیلی، تو کسی جاننے والے نے کہا، بیٹے کو کہا کچھ شرم کر لے، ہے تو آخر تیرا باپ ہی نا۔ اسے تھوڑی سی حیا، 100 میں سے 0.00001 تھوڑی سی حیا آئی نا، تو اس نے پتہ کیا کیا، پاؤں میں رسی ڈال کر اپنے غلاموں سے کہا اسے دور پھینک آؤ، کسی گڑھے میں پھینک دیا۔ تو زمانے نے دیکھا نا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرے نا، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ آگے بات سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں فرمایا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ محبوب، جو تجھے ابتر کہے، اولاد ہوگی، اولاد اس کی ہوگی لیکن ابتر رہے گا، میرے مالک کیسے رہے گا؟ تو جواب ملا، جو اس کے بیٹے ہیں، بیٹے اس کے ہوں گے، غلام تیرے ہوں گے۔ ہاں، اس کے سارے بیٹے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن، اور خود وہ ابتر رہا۔ فرمایا محبوبہ تجھے اولاد، میرے پاک نبی کو 3 بیٹے اللہ پاک نے دیے ہیں، کتنے جی؟ وہ رہے نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے نا۔ اب میں 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ اگر جانے ہی تھے تو دیے کیوں نہیں، دیے کیوں؟ تو علماء فرماتے دیے اس لیے ہیں کہ زمانہ یہ نہ کہے کہ محمد کے گھر اولاد نہیں آئی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہے، علماء سے بھی، ظفر صاحب تشریف لائیں، علماء سے بھی آپ نے سنی ہوئی تھی۔ ایک سائیڈ پہ حسن تھے، دوسری سائیڈ پہ میرے پاک نبی کے بیٹے حسین تھے، ایک میرے پاک نبی کے گود میں ایک طرف حسین، دوسری طرف ابراہیم، میرے پاک یا قاسم، روایتوں بدلی ہیں، دونوں بیٹے۔ جبریل آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا دونوں سے پیار ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مجھے دے دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے ظفر صاحب سوچا نا، علی اور زہرا کا پیار یاد آ گیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ عقیدہ دیکھیں، لوگوں نے تو دوربینیں، خوردبینیں، میئرمنٹ ٹیپس اٹھا کر عظمتیں ماپنے لگے، پر ہمارے بابا نے گل ہی مکا چھڈی۔ بابا دائے نور و بشر دے رولے نو چھڈو، میں تھو پوچھو، میں تا حسین نو بھی نور مندم، حسن نو بھی نور مندم، تے اینا دی آل دے وچو قیامت تک جڑا بچہ سی، میری محبت دا پیمانہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ توجہ، جب باری آئی عاص بن وائل نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوبہ کل جہان کی جو بھی خیر ہے تجھے دے دی۔ اور بات سر یہاں پہ نہیں رکی، ایک بدبخت شخص ہے نا، توجہ آپ کی بولیں ذرا سبحان اللہ، ایک بدبخت شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اُتِلُّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں پہ بڑا فیصلہ ہوگا۔
ایک شخص جو ہے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ان کا اعتراف اور چیز ہے اور دل میں مقصد غلط لے کر یہ باتیں کرنا اور ہے. حالانکہ امی سر کہ مطلب دو ہیں اپنی عقیدت میں. کچھ لوگوں نے کہا ان پڑھ، اور جو شیخ محقق جیسے تھے نا انہوں نے کہا ان پڑھ نہیں بے پڑھ. سر جی یہاں پہ میں انٹرویو دیتا ہوں، اشتیاق صاحب سے ابھی تشریف نہیں لائے، آ جاتے ہیں ان کے کالج میں ٹیچنگ کے لیے. انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دکھاتا ہوں، ایم فل کی دکھاتا ہوں، ایل ایل بی کی دکھاتا ہوں، پولیٹیکل سائنس کی دکھاتا ہوں، ایم اے اسلامیات اور درس نظامی کی دکھاتا ہوں. یہ دکھا کر اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. کوئی ساتھ والا ٹیچر یہ کہتا ہے یہ تو پڑھیا ہوا ہی کوئی نہیں. بولے نا ذرا، یہ از انیبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، وہ تو لکھنے سے قاصر ہے. تو میری جو ورتھ ہے وہ اشتیاق صاحب بتائیں گے یا ساتھ والا ٹیچر؟ آپ بولتے نہیں ہیں، مرضی ہے آپ. وہ سر مجھے کہہ رہے تھے زیادہ ایگزامپلیں نہیں دینی، زیادہ تو نہیں دے رہا، سمجھنے کی بات ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے محبوس کیا گیا ہے معلم بنا کر، میں معلم ہوں. یا رسول اللہ کن کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. شیخ محقق کہتے ہیں اللہ کے محبوب عالم ارواح میں نبیوں کو پڑھایا کرتے تھے. پڑھانا ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ، لکھنا کیسے ہے اور پڑھنا کیسے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مدینے والے جو بے پڑھ ہیں تو پڑھایا کس نے؟ فرمایا آ جا قرآن میں اللہ ماں کا ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا نا. بولتے نہیں ہیں آپ، جو تو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے پڑھا دیا، وہ ہم نے پڑھا. جو خدا سے پڑھ کر آئے، ہاں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، جڑا کرے تیری شان دا مقابلہ. عاشقاں انہوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ ایو رات دنے شور ڈٹھا. اللہ لیا گل مکا چھٹی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور. ہاں یہ معاملہ حضور کی عظمت ہے. کوئی میئرمنٹ، 3 پیمانے ہوتے ہیں کسی بھی ورد کو جاننے کے لیے. سر جی 3 پیمانے، چوتھا ہے تو بتائیے. پہلا پیمانہ، یا آپ ویٹ کرو گے، چینی کے 3 کلو ہیں گنے گے نہیں، انہیں ویٹ کرو گے. These are the pertinent things that are described in order to measure their worth. You have to weight them. ان کا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گنی جاتی ہیں، جو اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کو گننی پڑے گی، تولی نہیں جائے گی، پیسے گنیں گے ہم. اور تیسری بات میئر کرنا، ماپنا، پیمائشر کرنا. چوتھا تو کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں. جو جرنلی ویل ڈیفائنڈ انسٹرومنٹ ہے نا کسی کی ورتھ نکالنے کے، سر جی وہ 3 ہی ہیں، یا تولا جائے گا یا گنا جائے گا یا ماپا جائے گا. بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا پیمانہ ہے جس سے محمد کو تولا جائے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، ہاں ہے کوئی؟ بولے ذرا. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اور ایسا پیمانہ جس سے محمد کی عظمتوں کو گنا جائے؟ کوئی اور پیمانہ
جس پہ تولا جائے، میئر کیا جائے، ویٹ کیا جائے، کاؤنٹ کیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی بندے ہیں جن کی عظمتیں یا خدا جانے یا خود مصطفیٰ جانے۔ بس انڈرسٹوڈ۔ اور جس کے بارے میں جانتے نہیں اس کے بارے میں مغز ماری کرنا حماقت ہوتی ہے۔ میں کسی کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں، بابا جی بیٹھے ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے 5 حجیں کی ہوں، تو میں یہ انالائز تو نہیں کروں کہ انہوں نے کتنی کی ہے، یہ کتنے کوالیفائیڈ ہیں، سر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں نہ سکتا، حماقت ہوگی نا۔ بڑے بھائی کہیں گے تینوں جو پتہ نہ تے گل کیوں کی تھی؟ اور سنی تیرے مقدر کو سلام، سنی تیری ماں کو سلام، سنی تیرے باپ کو سلام، تجھے تیرے اکابرین نے ایک فنڈامنٹل کلیہ دیا ہے۔ کلیہ کیا ہے؟ کلیہ یہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ ختم ختم، بس سب سے بڑا خدا، بولتے نہیں آپ؟ سب سے بڑا، سارے کہیں نا، سب سے بڑا، سب سے بڑا، اس کے بعد بڑا، اس کے بعد بڑا۔ تو شاہد و عالم کا غدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے آج بھی زندہ ابو بکر و عمر عثمان و علی، بتا سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے؟ بتا سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی محفل کا وہ دن تجھے یاد ہوگا، اس دن سے تیرے گھر میں ضیاء ہے کہ نہیں ہے؟ رہتی ہے تیرے آنکھ میں نور کی جلمل، بتا سرکار کی آمد کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نام لہجے کی تھکن، لہجے کی تھکن مٹتی ہے اس نام سے، بتا اس نام کا مطلب وفا ہے کہ نہیں ہے؟ رہی قبر بھی فاتحہ خوانی سے مرحوم، رہی قبر بھی فاتحہ خوانی سے محروم، بتا گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی قبروں پہ فاتحہ خوانی نہیں ہوتی۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ طاہر صاحب کا دل کہہ رہا ہے دوبارہ پڑھوں، آپ سبحان اللہ کہیں، میں 3 بار پڑھ دیتا ہوں۔ رہی قبر بھی میرا دل بھی میرے ہی نال دا ہے، مدینے دے جلوے بھال دا ہے، میں پڑھ لیا پلہ اس سخی دا جڑا در تو نہ خالی ٹال دا ہے، جے ولی نے زندہ قبراں وچ زمانہ ایویں نہیں بھال دا ہے۔ اللہ رہی قبر بھی، رہی قبر بھی فاتحہ خوانی سے محروم، بتا گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں؟ ملتی ہے سزا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک شخص کو وہی لکھنے کے لیے نا متعین فرمایا، وہ تھا منافق۔ سر جی کیا تھا؟ اندروں ہور باہروں، سر جی متعین فرمایا تھوڑے دنوں بعد ہی نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھگا دیا۔ وہ بعد میں نا کسی سے ملا تو کہنے لگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں جانتے، وہ لکھواتے کچھ تھے، میں لکھ کچھ دیتا۔ بخاری شریف کی غالباً حدیث پاک ہے۔ سر جی لکھواتے کچھ تھے، میں لکھ کچھ دیتا تھا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے علم کا گستاخ ہو نا، جو میرے علم کا منکر ہو، ادھر میں حدیث لایا ہوں لیکن ادھر پڑھ کے سناؤں، ٹائم میرے پاس کم ہے، میں جو میرے علم کا منکر، the person who will deny my knowledge، ایک بندہ جو میرے علم کا انکار سر کرے گا نا، اس کی حشر بھی بری۔
اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اب میں پوری روایت سناؤں نا. اس کا خاتمہ وہ کیا ہے؟ مرتد. وہ مرتد ہو گیا ہے, وہ تیرا اسلام سے خارج ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ایمان کی پریت ہے نا ظفر صاحب, وہ روئی سے بھی نرم ہے. پاک نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان لے کر سوئیں گے, پر جب اٹھیں گے وہ پریت ٹوٹ چکی ہو. سر جی وہ مر گیا, مرا نا. اس پہ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا ہے. جب وہ مرا نا, دفنایا گیا, دفنا کر لوگ گئے, صبح دیکھا تو قبر سے باہر پڑا ہے. انہوں نے سوچا شاید صحابہ نے باہر نکال دیا ہوگا. سیکنڈ ٹائم, دوسری دفعہ انہوں نے قبر اور گہری کھود دی. سر جی پھر ڈالا, پھر صبح دیکھا پھر باہر پڑا. تیسری بار پھر گاڑا. زمین کو کس نے بتایا تھا یہ محمد عربی کا گستاخ ہے؟ یقیناً اللہ نے ہی بتایا ہوگا. اللہ زمین کو بتائے, زمین کو شناخت ہو جائے, محمد کو بتائے. زمین نے ایکسپل کر دیا, ایکسپل, گیٹ آؤٹ فرام ایئر. میں زمین ضرور ہوں پر گستاخ رسول کو میں قبول نہیں کرتی. باہر نکال کر پھینک دیا. علماء حدیث کا مفہوم ہے, علماء کہتے ہیں کہ جب زمین نے قبول نہ کیا, انہوں نے پانی میں پھینک دیا. پتہ نہیں کتے بلے کیا چیز اسے کھا گئے. توجہ ہے نا؟ ہاں, میرے پاک نبی کے ساتھ وفا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں زمانے